ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے یہاں سے جو نا ای کامرس شروع کرنی ہے اور یہاں پہ ختم کرنی ہے، اور اس کے جو مائل سٹونز ہیں وہ کون کون سے، کس کس جگہ کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے۔ میں آج اپنی کمپنی کا مالک تو میں بن گیا ہوں، لیکن مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے ای کامرس میں اپنے لوگوں سے کس طرح سے کام لینا ہے، اور کون سے لوگوں کو جو میں نے ہائر کر، اور ان سے کون کون سے میں کام لوں اور یہ والا کام کر سکوں۔ ہماری یونیورسٹی سے جو بھی بچہ نکل رہا ہے انفارچونیٹلی، یا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے، بڑی اچھی نوکری مجھے مل جائے، اور یا کہتا ہے کہ میں نے باہر ہی جانا۔ ہماری یونیورسٹی سے وہ والے بچے ویلیویبل کوالٹی کی ایجوکیشن نہیں ان کو دے پا رہے جو ان کو چاہیے، وہ والی ایجوکیشن جو ہارورڈ میں ملتی ہے، وہ والی ایجوکیشن جو یورپ میں بچوں کو ملتی ہے، وہ والی یہاں پر نہیں ہے۔ آنے والا جو وقت نا بھائی صاحب، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ای کامرس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور اس کے اوپر مکمل ایک عبور حاصل ہونا چاہیے، اور یہی ڈیمانڈ ہونی چاہیے ہماری یونیورسٹیز کی، یہی ڈیمانڈ ہونی چاہیے ہمارے معاشرے کی، اور یہی جو نالج ہمیں ڈلیور کرنا ہوگا اپنے گیور آف کامرس۔ آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے جو ایکسپورٹر سے جو بزرگ تھے وہ سارے کے سارے انگوٹھا چھاپتے ہیں، اور اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس بے شک کتابی علم نہیں تھا، لیکن ان کے پاس اسکل، ان کے پاس ویژن تھا۔ اور ہمارے ہی سیٹ صاحب جب وہ KLM کے اوپر جاتے تھے، KLM ایئر لائن رک جاتی تھی کہ سیٹ صاحب آ رہے ہیں، اور ان کو لینے کے لیے جو نا ریسیو کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، ان کا بریف کیس تھا میں سیٹ اقبال صاحب کا، پلین تک وہ آتے تھے چھوڑنے۔ جو جاتا ہے نا ایمبیسی میں ٹورسٹ ویزے کے لیے یا اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے، یقین کریں میں بھی اس چیز کا میں گواہ ہوں، میں آن لائن میں لگا ہوں۔ السلام علیکم ایوری ون، ای کامرس والا آج ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ، اور یہ میں پوڈ کاسٹ شروع کرتا ہوں پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس 31.5 بلینز آف ڈالر، بنگلہ دیش کی ٹوٹل ایکسپورٹ 52 بلینز آف ڈالرز، اور اس کے بعد تھائی لینڈ وہ ملک جسے کہا جاتا تھا کہ پوری دنیا کا عیاشی کا اڈا ہے اور لوگ وہاں پر صرف عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے ایک سال کی 294 بلینز آف ڈالرز، یعنی اپروکسیمیٹلی پاکستان سے 10 ٹائمز زیادہ۔ ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر، ہم کہاں پر جا رہے ہیں، ہم نے اس ملک کو ترقی کیسے لے کے دینی ہے، یہ بہت سارے سوالات ہیں، اور ان سارے سوالات کے ساتھ پاکستان کے اندر جو بیٹھا ایکسپورٹر ہے وہ اس ملک کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیا کام کر رہا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ کو کون کون سے چیلنجز ہیں، اور ای کامرس جو ہے یہ کیا رول پلے کرنے جا رہی ہے، پاکستان کو کیا یہ کوئی بریک تھرو دے گی یا نہیں دے گی، اور خاص طور کے اوپر اس شہر کو جس شہر کی ایکسپورٹ جو ہے $2 بلین ہے، جو 1.5 ملین کا نفوس کا شہر ہے، اور اس کا کنٹریبیوشن پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ کے اندر $2 بلین انڈائریکٹ اس کا حصہ ہے۔ اور ای کامرس کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ سیالکوٹ آلریڈی $2 بلین سے زائد جو ہے اس کو ریونیو جو ہے وہ لے رہا ہے، لیکن وہ ان ریکارڈڈ ہے۔ تو یہ بہت سارے میرے سوالات ہیں جن کو میں پوچھوں گا فیضان اکبر صاحب سے، جو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اور ایک میجر کنٹریبیوٹر ہیں، جو سیالکوٹ کی انڈسٹری کے لیے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں، اور ہر وقت اس کوشش اور کاوش کے اندر ہے کہ یار سیالکوٹ کی انڈسٹری جو ہے اس کے لیے ہم لوگ کچھ کر جائیں، جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے کوشش کی اور جس کا پھل ہم لوگ آج کھا رہے ہیں۔ تو جناب اسی کے ساتھ میں فیضان اکبر صاحب کو ویلکم کرتا ہوں آج کے شو میں۔ جی ویلکم فیضان صاحب۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا جی فیضان بھائی، ایکسپورٹ دنیا کے ممالک کی ترقی ایکسپورٹ سے منسلک، تھائی لینڈ $294 بلین، بنگلہ دیش جن کو ہم لوگ بولتے ہیں بنگالیوں ٹکے ٹکے کے، 52 بلین ایکسپورٹ، اور ہم لوگ 31.5 بلین ایکسپورٹ۔ کیا ریزن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھائی صاحب سے تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے مدعو کیا اور مجھے اس گفتگو کا حصہ بنایا۔ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے ہماری، اور جس طریقے سے بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اگر تو ہم اسی رفتار سے اسی طریقے سے ہم کرتے رہے تو شاید ہم اس سے بھی نیچے آ جائیں۔ اچھا، بالکل۔ لیکن جب تک ہم اپنے کام میں ریسرچ ڈیولپمنٹ
اور اس میں ہم وہ والی چیزیں جس کو اب دنیا اپنا کے آگے جا رہی ہے. تھائی لینڈ جا رہا ہے آگے, ہم سے کہیں زیادہ پیچھے تھا بنگلہ دیش, جس کو ہم پتہ نہیں عجیب سے نام سے پکارتے ہیں. اب وہ آج ہمارے سے آگے ہے. انڈیا ہمارے پڑوس کا جو ملک ہے وہ ہم سے آگے ہے وہ, اور اس طرح کے بے شمار ممالک جو ہم سے کبھی پیچھے ہوا کرتے تھے آج وہ آگے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے کہ ان ممالک میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ای کامرس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے زور دیا, جبکہ ہمارے ملک میں ابھی ہم لوگ اس میں بہت سارے پیچھے ہیں. فار ایگزامپل سیالکوٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی ہم وہی جو ہے نا ہم اپنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں جس طرح سے ہم پچھلے جو ہے نا 25 30 40 سال سے ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, یہ والی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ وجہ جو نا ایسے ہی ہونی چاہیے تھی. یہ والی وہ اس طرح سے کہ ہمارے جو بزرگوں نے ایکسپورٹ شروع کی اور انہوں نے جس طریقے سے شروع کی, اپنے کاندھے پہ سیمپلز اٹھائے, پوری دنیا میں گھومے پھرے گئے, اپنی پروڈکٹ دکھائی, اور شاید وہ ایک وقت کا ایک تقاضا تھا وہ. اب اس کے بعد جب وقت نے جو کروٹ بدلی اور لوگ جو ہے نا وہ ای کامرس کے اوپر آ گئے, انٹرنیٹ کے اوپر آ گئے, ویب سائٹ کے اوپر آ گئے, اور آج تو جو دنیا جو جا رہی ہے وہ تو جا رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر. اس کے اوپر ہم لوگ ابھی تک سیالکوٹ میں خاص طور پر ہم اس کے اوپر موو نہیں ہو سکے. اچھا فتح, مجھے آپ یہ بتائیے پہلے تو مجھ کو یہ جو ہمارا کنسنسس ہے کہ جناب سیالکوٹ کی ٹوٹل ایکسپورٹ $2 بلین ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فگر ہی ایکوریٹ نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ فگر ایکوریٹ ہے؟ نو, بالکل نہیں ہے. یہ اس وجہ سے بیسس کے اوپر باقی سارے اسٹیٹسٹکس کس طرح سے یہ دیکھیں جی, یہ ہماری نااہلی ہے اس میں, اور ہماری گورنمنٹ کی بہت ساری پالیسیز جو ہے نا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو ایک ایگزیکٹ فگر دے سکیں. فار ایگزامپل ابھی آپ 5-7 سال پہلے DHL, FedEx, UPS اور اس طرح کے جو کوریئر سروس ہے ان کے آفیسز آپ جا کے دیکھیں, اور ان کے آپ دیکھتے ہیں ان کے لاجسٹک جہاں پہ وہ رکھتے ہیں ان کا ایک سائز, اور آج آپ جا وہاں پر آپ دیکھیں تو وہاں پر ٹنس جو ہے نا ویکلی جو ہے نا وہ ان کا جو لاجسٹک جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے, وہ جا رہا ہے. کس جگہ پہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے سارے کا سارا ای کامرس. بچے آج بھی کر رہے ہیں کامرس, لیکن انفارچونیٹلی وہ والی چیزیں وہ کسی بھی کھاتے میں جا رہا ہے, گفٹ میں وہ فری سیمپلس میں جا رہا ہے وہ, اور سراسر اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے, اکانومی کو ہو رہا ہے. اس میں جو زرعی مبادلہ ہے وہ پاکستان کو نہیں مل رہا, اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی؟ اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے ہماری نااہلی. ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس انڈسٹری کو بھی آگے لے کے جانا ہے. بینکنگ کا نظام آج بھی اسی طرح کا تھکا ہے, اور اس کا ڈائریکٹ جو امپیکٹ ہے وہ ہماری معیشت کے اوپر پڑ رہا ہے. اور جب ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے وہ والی ایکسپورٹ آپ جا کے آپ دیکھیں, لاجسٹکس ان کے دیکھیں, ان کی فگر دیکھیں, تو آج بھی ہماری 2.5 بلین سے زیادہ کی ایکسپورٹ ہو گئی. فیضان بھائی, اس کے اندر over $1 ملین اس بندے کی ایئرلی ایکسپورٹ ہے, وہ آپ کے کسی کھاتے کے اندر نہیں ہے. میرا سارا مال جو ہے نا, بے شک میری کمپنی اس کے اوپر اسٹیج پہ آ جائے, لیکن سارا مال ہم لوگ ایز اے فری سیمپل بھیج رہے ہیں, فری سیمپل جا رہا ہے, بیکاز ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے ای کامرس کی. نو کوئی نہیں ہے ایکسپورٹ بھی وہ ہے آپشن DHL کے اندر جا کے وہاں پر جا کے. اور اس کے علاوہ عثمان صاحب, ہمارا بینکنگ کا سسٹم اتنا گمبھیر ہے کہ اس کو عام ایک جو ایس سیکٹر کا جو ایکسپورٹر ہے وہ سمجھ نہیں سکا اس کو, اور اگر اس کو پیمنٹ منگوانا ہوتی ہے, لینا ہوتی ہے, اور اس کے لیے وہ وبال جان ہوتا ہے وہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن ممالک میں جن کنٹریز نے اپنے ایس سیکٹر کے اوپر فوکس کیا ہے, اسمال بالکل چھوٹے جو ایکسپورٹر جنہوں نے اسٹارٹ اپ ہیں, جنہوں نے تھوڑی بہت کچھ 40-50 ہزار کی ایون کے ایکسپورٹ کی ہے, ای کامرس کی ہے انہوں نے $1 لاکھ یا $1 لاکھ سے کم کی, وہ تو کسی کھاتے میں نہیں آ رہے ہو رہے. ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہو رہی, اور ان کے جو ڈالرز جو زر مبادلہ آ رہا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ ان کے وہ ہوم ریمیٹنس کے اندر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی جس طرح سے جی پاکستان میں اتنی ہوم ریمیٹنس نہیں آتی, لیکن ہمارے پیسے بھی جو ہے وہ ہوم ریمیٹنس کے کھاتے کے اندر آتے ہیں, وچ از ایبسلیوٹلی رانگ. اور یہ جو ہے قوم کو موٹیویشن نہیں مل رہی. اگر یہ سیکٹر بنا ہوتا کہ جناب سیالکوٹ کی 2000
19 में ये ई कॉमर्स एक्सपोर्ट थी, 20 में ये थी, 21 में ये थी। गवर्नमेंट के पास भी स्टैटिस्टिक्स होते कि यार आप लोग जो है इस सेक्टर के ऊपर हम लोग मजीद ट्रेनिंग्स दें, लोगों को इक्विप्ड करें ताकि पाकिस्तान जो है ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर अपना शेयर जो है वो बेहतर तौर के ऊपर निकाल ले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो कौम 75 सालों के अंदर अपनी आबादी की सही तादाद जो है, अपने रहने वाले लोगों की सही तादाद जो है उसका मुतय्यन नहीं कर सकी, उसका ऊपर पूरी कौम कंसेंसस नहीं कर सकी, ये एक्सपोर्ट जो है ये तो बड़ी सी आप समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा किस्म का वर्क होगा। खैर फैजान भाई, पूरे पाकिस्तान में जनाब धूम मची पड़ी है, अमेज़न, ईबे। दुनिया ने तो 2019 के अंदर आके ईबे, अमेज़न पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। सियालकोट के लोग तो ईबे के ऊपर 2005 से मैं जानता हूँ कि यार ऐसे स्टोर्स हैं जिनकी लाखों डॉलर मंथली सेल है। जी। मतलब 2006 में 7 में मेरे एक स्टोर की 50 हजार 60 हजार डॉलर ईबे की सेल हुआ करती थी और मेरे पास मल्टीपल स्टोर्स थे। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि जो ये ईबे और अमेज़न के ऊपर जो सियालकोट के बहुत से लोगों का गुप्त बिजनेस है जी, ये सियालकोट की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को क्या फायदा दे रहा है, नुकसान दे रहा है, इसके ऊपर बात करें। सबसे पहले तो बात ये है कि देखिए जी, ई कॉमर्स और ईबे ये आज की कोई नई बात नहीं है सियालकोटियों के लिए। ये बड़े अच्छे से हो रहा है और आप खुद भी इसको आप कर रहे हैं। मसला क्या है यहाँ पर कि जो हमारा जो एस सेक्टर है, जो बच्चे हैं या जो छोटा एक्सपोर्टर है वो क्यों नहीं कर रहा, ख़वातीन क्यों नहीं कर रही और उनको क्या वजह क्या क्यों नहीं कर रही। सबसे पहले उस्मान साहब मसला ये है कि उनको इन चीज़ों के मतलब पता नहीं है कि ये चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने ई कॉमर्स करनी है, आपको एक वेबसाइट चाहिए और आज भी हम एक दूसरे को कहते होते हैं यार को सस्ती कोई वेबसाइट है और रिक्शे को पीछे वाली भी जो उधर तो लिखा हुआ था वो 5,000 की वेबसाइट, आप जो है ना 95,000 रुपये लाख रुपये आप मांग रहे हो, किस चीज़ का भैया है। ये हमें इस चीज़ का पता नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमने यहाँ से जो ना ई कॉमर्स शुरू करनी है और यहाँ पे ख़त्म करनी है और उसके जो माइलस्टोन्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस जगह के ऊपर हमने काम करना है। और इससे भी एक बड़ा अलमिया है ये वाला कि मैं आज जो ना एक अपनी कंपनी का मालिक तो मैं बन गया मैं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ई कॉमर्स में अपने लोगों से किस तरह से काम लेना है और कौन से लोगों को जो ना मैंने हायर करना है उनको, और उनसे कौन कौन से मैं काम लूँ और ये वाला काम कर सकूँ। अनफॉर्चुनेटली उस्मान साहब जिन लोगों को पता है वो तो कर रहे हैं। सियालकोट में अभी भी बहुत सारे लोग हैं और फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी कंपनी है हमारी RDX, और ये आज से नहीं काफ़ी अच्छे से ही काम कर रही है और ये मेरे लिए एक बायसे फ़ख्र है ये सियालकोटी होने के। RDX जो है ना एक बड़ा नाम है सियालकोट का जो अपने ब्रांड के साथ जो है ना पूरी दुनिया में ये काम कर रही है। वाई नॉट के दूसरी कंपनी क्यों नहीं बनी, वाई नॉट के तीसरी चौथी पांचवी छठी कंपनी। मैं अभी सवाल की तरफ आने वाला था कि अमेज़न के ऊपर और ईबे के ऊपर सियालकोट वालों के बहुत सारे ब्रांड्स हैं और लाखों नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल है। उन ब्रांड्स को अमेज़न से और ईबे से पिछले 20 सालों में हम लोग अपनी वेबसाइट या अपने ब्रांड या की तरफ नहीं लेके आ सके, डिपेंडेंट रहे ईबे के ऊपर और अमेज़न के ऊपर। पहला ये रीज़न थी। लेकिन दूसरी मेन रीज़न मुझे आप ये बताइए कि हम लोग ईबे अमेज़न से जब वेबसाइट की तरफ आते हैं तो हम टीम्स क्यों नहीं बिल्ड कर सके। शुदा साहब टीम इसलिए नहीं बिल्ड कर सके कि हमें पता नहीं कि उस टीम में हमें मेंबर्स कौन कौन से चाहिए, ठीक है, और जो मेंबर्स हमने लेने हैं उनसे काम किस तरह से चाहिए, कि कौन कौन से उनसे काम हमने लेने हैं। सबसे बड़ी ये वजह ये वाली है। और दूसरी वजह ये है कि हमें को बताने वाला कोई नहीं है। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत ज़्यादा सेमिनार्स वगैरह होते हैं, हर चीज़ हम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें एक्सपीरियंस आप जैसे लोग चाहिए जो हमें आगे बताएं कि सर आपने ये वाली वेबसाइट है आपकी और इस तरह से आपने काम करना है, ये आपको मैनेजर्स चाहिए, ये लोग आपको चाहिए, आपने इन लोगों से इस तरह से काम लेना है और ये आपका मंथली टारगेट है, वीकली टारगेट है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपका ये वाला टारगेट है। इस तरह से आप अपना बिजनेस जो ना आगे लेके जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वाला काम जो ना नहीं हुआ, ये करना चाहिए था गवर्नमेंट को काम, ये करना चाहिए था हमारी मिनिस्ट्रीज को काम, और ये वाला काम करना चाहिए था ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी को, और ये वाला काम जो ना करना चाहिए था स्मीडा को। लेकिन ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रही है हमारी सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जितने भी उसके पास सोर्सेज हैं उसके मुताबिक वो कर रही है, लेकिन इससे आगे आने की ज़रूरत है।
ہمیں سر آپ جیسے لوگ چاہیے, ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ایکسپیرینس بیس ہوں, ہمیں بکش نالج نہیں چاہیے, ہمیں کتابوں کا نالج نہیں چاہیے. سیالکوٹ ویسے بھی فیضان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی بکش نالج کے ہم لوگ دیوانے نہیں رہے. جن کو اقبال, جن کے ذہنوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے ذہنوں کو اقبال نے, انہیں کیا کوئی کتاب گورے کی لکھی سکھائے گی. مجھے آپ یہ بتائیے کہ سیالکوٹ کے اندر جب کاٹیج انڈسٹری کی بنیاد پڑتی ہے, فٹ بال, سپورٹس, سرجیکل, ڈینٹلز, کلودنگ, پرنٹنگ, یہ بھی تو انڈسٹری بنی نا فیضان صاحب. جی بالکل. تو ہم لوگ مطلب جو کمپوننٹس ہمیں ریکوائرڈ ہیں ای کامرس ورلڈ میں, یہ ایس سی او ہے, پی پی سی ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, ای میل مارکیٹنگ ہے, ٹھیک ہے جی, برانڈ ڈیولپمنٹ ہے, گروتھ ہے, گروتھ اسٹریٹجیز ہیں. تو کیا ہماری یونیورسٹیز یا وہاں پر کچھ ایسے ادارے قائم ہیں جو ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, یا لوگ صرف اپنی سیلف ہیلپ کی طور پہ خود ہی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ چھتائی صاحب سیلف ہیلپ کے اوپر ہی کام ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا. جو گورنمنٹ کے کرنے والے کام ہے, میں نہایت مایوس ہوں. میں دنیا میں کون سی ایسی کنٹری ہوگی جو اپنی آئی ٹی کو پروموٹ نہیں کرتی. آج ہمارے پاس اگر ہم ایک سیل فون لیتے ہیں, ایک اسمارٹ فون لیتے ہیں, اور اس کے اوپر ٹیکس ہی اتنا ہے کہ آپ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. آپ اپنا ایک اچھا جو برانڈ کا ایک لیپ ٹاپ لیتے ہیں, آپ کے اوپر ٹیکس اتنا ہے کہ آپ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. فیضان صاحب, گورنمنٹ کا کام تو انفراسٹرکچر دینا ہے. گورنمنٹ نے دیکھیں آپ کو چیمبر دے دی, گورنمنٹ نے آپ کو آئی ٹی یونیورسٹی دے دی سیالکوٹ کے اندر, گورنمنٹ نے آپ سیالکوٹ میں اس ٹائم 3 یونیورسٹیز ہیں, ٹھیک ہے جی. پھر بھی فیضان صاحب یہ یونیورسٹی اگر آپ بات کریں تو سبھی کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی میں جو نا بچے پڑھ رہے ہیں, اور وہ والے جو بچے ہیں نا وہ پڑھنے کے بعد وہ جاب ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس نے ایم بی اے کیا ہے وہ بھی جاب دیکھ رہا ہے وہ, اور جس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بعد ان کے پاس کوئی وی این کوئی نہیں ہے, کوئی اسکل کوئی نہیں ہے. خالی چکرائی صاحب یہ پڑھائی جو ہے نا یہ کام تو نہیں نہ کرتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک وی این چاہیے, آپ کو ایک اسکل چاہیے سیکھنے کے لیے. ہماری یونیورسٹی سے جو بھی بچہ نکل رہا ہے انفارچونیٹلی اس کے 2 ہی جو نا اس کا ہوتے ہیں, یا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے, بڑی اچھی نوکری مجھے مل جائے, اور یا کہتا ہے کہ میں نے باہر ہی جانا ہے, میں نے جرمنی جانا ہے, میں نے جاپان جانا ہے, میں نے امریکہ جانا ہے, مڈل ایسٹ کا کم میں رجحان, لیکن اس جگہ کے اوپر وہ زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز وہ والے بچے ویلیویبل کوالٹی کی ایجوکیشن نہیں ان کو دے پا رہے جو ان کو چاہیے. وہ والی ایجوکیشن جو ہارورڈ میں ملتی ہے, وہ والی ایجوکیشن جو یورپ میں بچوں کو ملتی ہے, وہ والی یہاں پر نہیں ہے. فیضان صاحب, آج تو ہارورڈ کے اندر بھی, آج تو ایم آئی ٹی کے اندر بھی جو کورسز کروانے والے ٹیچرز ہیں, ان کے کورسز ہارورڈ کے, ایم آئی ٹی کے, ایڈیکس کے کورسز جو ہیں آپ کو کورسرا کے اوپر, یوڈیمی کے اوپر ملیں گے, جن میں کوئی بھی بچہ پاکستان میں کہیں پر بھی رہتے ہوئے وہاں سے پڑھ سکتا ہے, فیض یاب ہو سکتا ہے, دنیا کی ٹاپ ناچ سکلز سیکھ سکتا ہے. تو کیا خیال ہے کہ ہمارے بچوں کو ہماری جو انڈسٹری کے چیلنجز ہیں, کیا صرف لوکل یونیورسٹیز کو کے اندر ہم لوگ اس کا سلوشن نکالیں گے, یا بچے چلے جائیں ایڈیکس پہ, کورسرا پہ, یوڈیمی پہ, یوٹیوب پہ؟ یہ 2 طرفہ سا سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز کو جو نا اویئرنیس بچوں کو دینی چاہیے کہ بھائی یونیورسٹی کے علاوہ بھی نالج ہے. مجھے بڑی اچھی طرح سے پتا کہ یوڈیمی کے اوپر آپ کا بڑا اچھا ایک زبردست قسم کا کورس پڑا ہوا ہے, اور آج کا نہیں ہے میرے خیال وہ کافی 4 سال کا وہ پہلے کا کورس ہے, اور بڑا میں نے بھی وہ اس سے استفادہ حاصل کی ہے. ایکسیلنٹ. اب یہ ہے کہ یونیورسٹی جو ہے نا وہی چیزیں پڑھا رہی ہیں جو ان کے پاس ہے, کتابوں میں ہیں. ان کے جو پڑھانے والے جو لوگ ہیں انہوں نے شاید کبھی بزنس کیا نہ ہو, لیکن وہ بچوں کو بزنس پڑھا رہے ہیں. وہ مجھے نہیں سمجھ آتی وہ بچوں کو کیسے, وہ کس طرح کا وہ بزنس پڑھا رہے ہیں. وہ خود بزنس ان کو کرنا نہیں آ رہا, وہ نہ انہوں نے کبھی کیا, اور بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے بزنس کرنا ہے. وجہ کیا ہے کہ چوتھائی صاحب آپ بتاتے ہیں تو آپ کی بات بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے, وہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور مجھے بڑی اچھی طرح سے علم ہے اس چیز کا کہ آپ نے کچھ اس طرح کے بھی بچوں کو تیار کیا ہے کہ جن کی اب جو ایکسپورٹ ہے, جو ای کامرس ہے, وہ 1 لاکھ ڈالر یا اس سے پلس کیا ہے. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ یا سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں نے ایک اس طرح کی خاتون کو میں نے ٹریننگ دی جس نے فقط 5 جماعتیں جو ہے نا وہ پاس تھی. وہ دیہات کی رہنے والی, فٹ بال سی رہی ہے وہ, لیکن وہ ایجوکیٹڈ خاتون ہے, ڈگری اس کے پاس 5ویں تک, لیکن وہ بہت ایجوکیٹڈ خاتون ہے. اچھا, اس نے اب کیا کہ
کہ صرف اور صرف اس نے فیس بک اور یہ انسٹاگرام واہ. اس سے بزنس اس نے سٹارٹ کیا. اور آج نہ صرف وہ پاکستان کو جو ہے نا زر مبادلہ کما کے دے رہی ہے بلکہ اس نے اپنے دیہات میں ارد گرد کے لوگوں کو بھی جاب دینا شروع کر دی ہے. اور یہ وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے نہیں تھی آئی وہ والی. وہ مسئلہ کیا ہے وہ کہاں سے سیکھی ہے؟ وہ سیکھی تھی شاہپور چیمبر آف کامرس سے. اس نے اس سے ٹریننگ لی تھی جو خود بزنس کر رہا تھا. چوتھائی صاحب آپ جس بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں اس کا پڑھانے کا انداز ہی کچھ ہو رہا ہے آپ کا. اور وہ والا ایک پروفیسر جو یونیورسٹی میں کالج میں بچے کو پڑھاتا ہے تو وہ تو صرف ایک کتاب کو 2 دنی 4 ہی کر کے دکھا سکتا ہے. اور سیالکوٹیوں کو تو بالکل اس بندے سے نہیں پڑھنا چاہیے. سیالکوٹی جو مائنڈ ہے دے آر فار اہیڈ آف دیئر ٹائم. وہ جنہوں نے انڈسٹری بلڈ کی تب کاٹیج انڈسٹری پہ کام کیا جب پورے پاکستان میں کہیں کام اور چوتھائی صاحب یہی حال جو ہے نا ہمارے جو فارن میں ایمبیسیز ہیں ہمارے جو کمرشل سیکشنز ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. یہ والا آپ مجھے یہ بتائیے کہ سیالکوٹ کی جو کاٹیج انڈسٹری ہے جی اس سے سیالکوٹ والے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. اس کی کیا پاسبلٹی ہے کہ ملک پاکستان کوئی بیٹی کوئٹہ میں بیٹھی, گوادر میں بیٹھی, پشاور میں بیٹھی, پشین میں بیٹھی, ہنزا میں بیٹھی, کراچی میں بیٹھی, حیدرآباد میں بیٹھی, سیالکوٹ کی کسی فیکٹری کی مارکیٹنگ آفیسر بن جائے, وہ مارکیٹنگ کرے, سیالکوٹ والے مینوفیکچرنگ کریں, اور ہمارا جو ہے ویلتھ اوور آل اس ملک میں آئے. بالکل یہ پاسبلٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں جنگی بنیادوں کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور یہ والی ذمہ داری جو ہے یہ نہ صرف گورنمنٹ بلکہ ہماری چیمبرز اور ایسوسیشنز کی بھی ہے. اور مجھے جہاں تک علم ہے چوتھائی صاحب آپ بھی اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں, میں بھی اس سلسلے میں کام کر رہا ہوں. ہمیں دوسری چیمبر آف کامرس میں ایسوسیشنز میں دوسری شہروں میں جا کے یہ والی ایجوکیشن جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں یا اپنے امپلائز کو یا اپنی فیکٹری میں ہم جو چیزیں اپلائی کر رہے ہیں وہ ہم ان کو جا کے بتائیں کہ کس طرح سے مارکیٹنگ کرنی ہے, کس طرح سے سیل کرنی ہے. کہ گوادر میں بیٹھی بچی, دیکھیں میں مثال کے طور پر میرا ایک کام ہے, میں 20 سوٹس بھی بیچتا ہوں. میرے پاس لیدر کے ایپرنز ہیں, لیدر کی جیکٹس ہیں, لیدر کی شارٹس ہیں, لیدر کی شرٹس ہیں, مطلب لیدر کی میرے پاس 20 میرے پاس ڈومینے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں 20 ویب سائٹ سے صرف لیدر کی چیزیں بیچ رہا ہوں. میری ایک بیٹی جو گوادر میں بیٹھی ہے وہ چاہتی ہے کہ سیالکوٹ میں لیدر کی جو بہت ساری پروڈکٹس بنتی ہیں یا اسپورٹس ویئر ہے, کلبس کا جو بناتے ہیں آپ لوگ سامان, وہ کسی بھی دنیا کے کسی نیوزی لینڈ میں آسٹریلیا میں کلبس کو ٹارگٹ کر کے اپنی ویب سائٹ بلڈ کر سکتی ہے. کیسے کرے گی وہ اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو وہ ورچوئل جو ہے نا وہ سیکھے, آپ سے سیکھے, کہیں سے بھی سیکھے, مجھ سے سیکھے, کسی سے بھی سیکھے. اور دوسرا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ وہ اس کو کچھ دنوں کے لیے جو نا اس جگہ کے اوپر رائٹ پلیس کے اوپر جانا ہوگا جہاں پر لوگ وہ کام کر رہے ہیں, وہ انوائرمنٹ ہے, اس انوائرمنٹ میں رہ کے وہ سیکھے اور یا ورچوئل سیکھے وہ. اور یہ دونوں طریقے سے پاسبل ہے, اس میں کوئی جو ہے نا 2 رائے نہیں ہے اس میں کوئی بھی. اچھا فضان بھائی, دنیا کہتی ہے کہ جی علی بابا اگر نہ ہوتا تو چائنا نہ ہوتا. ہاں ٹھیک ہے جی. آپ مجھے اکثر میرے سے اعتراض کرتے ہیں کہ یار میں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس پہ تنقید نہ کیا کروں, کیونکہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں سمجھتا ہوں میری ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی ویب سائٹ اس قابل ہے کہ اس ملک کے رہنے والے یا دنیا میں کوئی ملک کا رہنے والا ہمارے لوکل کسی بھی پروڈکٹ کے ریسورس کو وہاں سے ڈھونڈ سکتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے, اس طرح کا نہیں ہے. اور واقعی ہماری جو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی جو ویب سائٹ ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن اس پوزیشن میں نہ ہونے کی ایک وجہ بھی ہے اس کی. وہ یہ ہے کہ جو چیمبر آف کامرس کا جو اصل کام ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ممبرس کو فیسیلیٹیٹ کریں ان کے کاموں کو. فار ایگزامپل کسی کا کوئی کسی محکمے کے, کسی ٹیکس کے, کسی فارن کے ایمبیسیز کے متعلقہ اگر تو ہم لوگوں کے بزنس کو اس کے اوپر لے کے آنا شروع ہو جائے, اپنے ممبرس کے بزنس کو اس کے اوپر آنا شروع ہو جائے, تو یہ ایک بالکل ہی ایک مارکیٹنگ والا ایک جو ہے نا اس کا فیس بن جاتا ہے. کیا جاب نہیں ہونی چاہیے چیمبر کی؟ نہیں, میرا نہیں خیال کرتا. ہاں یہ ضرور ہے اور اب بھی ہے یہ اس کے اوپر کہ ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کی لسٹ اس کے اوپر اویلیبل ہے, ان کی کمپنی کون سی ہے, لیکن وہ کرتے کیا ہیں یہ تو کسی یہ بھی ہے اس کے اوپر, ان کی کون سی بزنس ہے ان کا, اور کمپنی کون سی ہے, ان کا کمپنی کا نمبر کیا ہے, ان کا ڈیٹا جو ہے نا وہ آپ کو مل جاتا ہے. ڈیٹا از ناٹ ویری ایکوریٹ فضان بھائی, لیکن خیر ہم لوگ آئی ہوپ کہ آپ اس کی امپروومنٹ کے اوپر کام کریں گے. مجھے آپ یہ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر سیالکوٹ جو ہے
کیا ای کامرس گروتھ کے اندر پاکستان کو لیڈ کر سکتا ہے؟ یس بالکل کر سکتا ہے. یہ اس کی ابتدا جو نا ہم نے رکھ دی ہے. میرے وزارت خود جو ہے نا شہرپور چیمبر آف کامرس میں منتھلی جو نا سیمینرز ہوتے ہیں جس میں میں ملک کے جو بہت اچھے جو آپ خود ماشاءاللہ ای کامرس کے ایکسپرٹ ہیں. سیالکوٹ چیمبر میں آپ کی ٹریننگ چلتی رہتی ہیں. فیضان صاحب کویسچن یہ ہے کہ فیصل آباد کا کیا قصور، پنڈی کا کیا قصور، کوئٹہ کا کیا قصور، کراچی کا کیا قصور، آپ وہاں پر کیوں نہیں جاتے؟ دیکھو جی میرے جانے سے شاید فرق پڑ جائے لیکن ان کو بھی تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ان چیمبرز کو فیصل آباد کی، راولپنڈی کی، اسلام آباد کی، لاہور کی، گوجرانوالا کی، دور دراز کے جو چیمبر آف کامرس ہے ان کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے. ان کا بھی تو ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو یہ تو نہیں ہے نا کہ سارے کا سارا کام جو ہے نا عثمان چودھری نہیں کرنا جا کے، وہی جا کے ان کو جگائیں جا کے. ان کو خود بھی تو اپنے اندر سے بھی کوئی آگ نکلنی چاہیے. آپ مجھے یہ ہم نے بتائیے بدلنا کہ اپنے اگر آپ کو. دوسری چیمبر آف کامرس اس پاکستان کی آپ کو ای کامرس کے اوپر اویئرنیس سیمینارز بتانا چاہیں، آپ جانا چاہیں گے؟ جی بالکل میں جانا چاہوں گا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہوگی اور یہ بالکل فری آف کاسٹ. ایسے مینٹورز کو، گروز کو آپ پلیز اپنی اپنی چیمبرز میں بلائیے، اپنے اپنے شہر بلائیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمیں نئی دنیا کے اندر کامیابی کے لیے اپنے بزنسز جو ہیں ان کی تبدیلی کے لیے، ان کو ای کامرس پہ لانے کے لیے، انہیں گلوبل بنانے کے لیے کن فنڈامنٹلز، کن بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس گلوبل ولیج کے اندر ایک جو بچہ ہے اس ملک میں رہنے والا، اس کو بزنس کرنا ہے، گلوبل بزنس کرنا، تو اس کو پاکستان کو مد نظر رکھ کے اپنی بزنس فارمیشن کرنی چاہیے ہے یا گلوبل دنیا کو سامنے رکھ کے؟ گلوبل اس کو رکھ کے پوری دنیا کو سامنے رکھ کے اس کی ایک کمپنی جو ہے نا وہ پاکستان میں، اور دوسری مسٹ جو ہے نا اس کی فارن میں ہونی چاہیے، ہر حالت میں ہونی چاہیے. یو ایس اے میں ہونی چاہیے. یو ایس اے میں کیا آپ کی کمپنی ہے؟ یس میری کمپنی بھی ہے. آپ کی کتنی کمپنیز یو ایس اے؟ میری ایک کمپنی آپ کی یو ایس اے کے اندر ہے. اور آپ نے یہ کہا کہ یہاں پر فارمیشن کروائیں اور ساتھ میں یو ایس کے اندر بھی یا گلوبل ایک ایگزسٹنس ہونی چاہیے. آپ کو اس سے کسٹمر کے ساتھ بزنس کرنے میں، نیگوشیٹ کرنے میں، پیسے لینے میں اگر آپ یو ایس کارپوریشن ہو تو کیا کچھ بینیفٹ ملتا ہے؟ بہت زیادہ بینیفٹ ہے. دیکھیے جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو کسٹمر ہے نا اس کو جو ہے نا وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے یہ امریکن کمپنی ہے، اس کے امریکن بینکس میں جو ہے نا اس کے ٹرانزیکشنز ہوگی اس کی، اور پروڈکٹ کا جو ہے نا اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اگر اس نے اس کو ایکسچینج کرنا ہے یا بدلنا ہے یا اس کو کوئی بھی اس طرح کا کوئی پرابلم ہے تو وہ ہو جاتا ہے یہ والا کام. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نا بین الاقوامی ایک آپ کے پاس ایک اس طرح کی کمپنی ضرور ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ کام کر سکیں. آنے والا جو وقت ہے نا چغتائی صاحب، یہ سارے کا سارا جو نا ای کامرس کا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کام. ہمارا جو بی ٹو بی بزنس ہے نا یہ ایک حد تک رہ جائے گا. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے کہ جو بی ٹو بی بزنس ہے وہ ہم جیسے جو بابے جو لوگ جو ہے نا ان کے لیے رہ جائے گا. آنے والی جو نسل ہے وہ سیلز کے اوپر ہے، وہ مارکیٹنگ کے اوپر ہے، اور برانڈنگ کے اوپر. بالکل، اور ان کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور اس کو ای کامرس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس کے اوپر مکمل ایک عبور حاصل ہونا چاہیے. اور یہی ڈیمانڈ ہونی چاہیے ہماری یونیورسٹیز کی، یہی ڈیمانڈ ہونی چاہیے ہمارے معاشرے کی، اور یہی جو نالج ہمیں ڈلیور کرنا ہوگا اپنے چیمبر آف کامرس میں، ایسوسیشنس میں. اور اس سے جو نا آپ دیکھیں کہ ہماری اگر 2.5 بلین ایکسپورٹ ہے تو یہ ڈبل ہو سکتی ہے. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ فضان سے 5x ہو سکتی ہے. آخر یہ ایک بڑے پیچیدہ سوال کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ ہر نوجوان ہاتھ کے اندر بستہ تھامے، دوسرے ہاتھ میں پاسپورٹ تھامے، یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، مجھے بھاگنا ہے یہاں سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ میں، یورپ میں زیادہ پاسبلٹیز ہیں یا یہاں پر پاکستان میں زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نیو ایئر لینڈ آف اپرچونٹی، ناؤ نیدر پاکستان لینڈ آف اپرچونٹی. یہاں پر آپ کے پاس، اور ابھی بھی اس ریسیشن کے دور میں، انفلیشن کے دور میں جتنا سستا پاکستان ہے دنیا کا سب سے چیپسٹ ابھی بھی. اور اس کے لیے آپ کے پاس گھر کیا ہونا چاہیے؟ گھر آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے روپے نہیں کمانے، روپے نہیں آپ نے کمانے، آپ نے کمانے ڈالرز. اور وہ والا ڈالر آپ نے کمانا ہے کہ وہ ڈالر جو ہے نا سیدھا آئے آپ کی جیب میں.
آپ کی تھرڈ پارٹی جو نا اس کے پاس نہ جائے پیسے. وہ کس طرح سے نہیں جائیں گے؟ وہ جائیں گے آپ کی ای کامرس کے سے, آپ کی ویب سائٹ سے جو نا وہ پیسے آئیں گے سیدھا آپ کی جیب میں. وہ جب آپ کا پیسہ, فار ایگزامپل میں ایک پروڈکٹ بناتا ہوں, میں چوتھائی صاحب, اس کو میں $100 میں سیل کرتا ہوں, اور میرا ری سیلر جو نا اس کو $400 میں کرتا ہے. وائی ناٹ کہ میں $300 یا $350 جو نا اپنی جیب میں ڈالوں, ہمارے ملک کو فائدہ ہو اس کا. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں. چائنیز کر رہے ہیں, چائنیز نے علی بابا سے, علی ایکسپریس سے کئی, یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ پاسبلٹی ہے یہ والی کام کرنے والی. مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اویئرنیس کا, مسئلہ ہے ہماری ٹریننگ کا, اور مسئلہ ہے ہمیں ان چیزوں کو بتانے کا. ہمارے بچے جو ہیں یونیورسٹی سے تیار ہوتے ہیں اور دوسرے دن ہی وہ بیگ پکڑتے ہیں کہ اماں میں تو جا رہا ہوں جرمنی میں جانا چاہتا ہوں USA میں. بھائی یہ جو اپنی ایک انڈسٹری ہے اس کو کس نے چلانا ہے اور کس نے اس کو آگے لے کے جانا ہے؟ ہم ایک چھت کے اوپر تو آئے ہیں, لیکن اب دوسرے چھت کے اوپر ہم جانا چاہ رہے ہیں, اس سے اوپر ہم فلائی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کیوں بھائی زیرو سے جو نا پھر جو ہے نا اوپر آنا چاہ رہے ہو؟ آپ آلریڈی آپ دیکھیں جی, آپ آلریڈی ایک B2B بزنس کے اوپر ہیں, اب اسی B2B بزنس کو آپ نے ای کامرس میں نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جانا ہے, اور بہت ایزی ہے یہ والا کام. آپ کی بیسک بنیادیں تو ہیں, وہ تو ہیں, وہ اس کی دیکھیں جی. آپ آپ بھی سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آج سے 30-40 سال پہلے جو یہاں پر جو ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں, جو بزرگ تھے, وہ سارے کے سارے انگوٹھا چھاپ تھے وہ, اور اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. وہ کیوں؟ ان کے پاس بے شک کتابی علم نہیں تھا, لیکن ان کے پاس تھی اسکل, ان کے پاس ویژن تھا. اور ہمارے ہی سیٹھ صاحب جو تھا, جب وہ KLM کے اوپر جاتے تھے, KLM ایئر لائن رک جاتی تھی کہ سیٹھ صاحب آ رہے ہیں, اور ان کو لینے کے لیے جو نا, ان ریسیو کرنے کے لیے, سی ایف کرنے کے لیے, گورے ان کا بریف کیس تھا میں سیٹھ اقبال صاحب کا, وہ اندر تک پلین تک وہ آتے تھے چھوڑنے, اور ایئر ہوسٹس وہ اعلان کرتی تھی کہ ہمیں آج فخر ہے کہ ہمارے ساتھ سیٹھ اقبال صاحب جو نا ہمارے ساتھ موجود ہے. تو یہ عالم ہے ایک ایکسپورٹر کا. آپ نے ٹھیک ہے, آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی بڑی زبردست قسم کی, اور اس میں آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ جو جاتا ہے نا ایمبیسی میں ٹورسٹ ویزے کے لیے یا اس کا اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے, یقین کریں میں بھی اس چیز کا گواہ ہوں, میں وہ لائن میں لگا ہوتا ہے. اور جو جاتا ہے نا بزنس کے لیے, تو اس کو جو نا ایسے جو نا وہ جو انٹرویو لینے والا وہ بھی سر امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر ہی بزنس مین کی لائن علیحدہ لگی ہوتی ہے. میرا یہ ایکسپیرینس امریکہ میں ہے, امریکہ میں لگی ہوتے ہیں. کون کہتا ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو کم ہے؟ کوئی بھائی نہیں ویلیو. کس نے کام کی ہے؟ وہ کی ہے ہم نے, بگوڑے بن کے. بالکل ہم بگوڑے نہیں ہیں. ہمارا جو بزنس ہے وہ ایکسپورٹ کا بزنس ہے, اور جو ہی ہم اپنا بزنس کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ اب کسی بھی ایمبیسی کے آگے سامنے کرتے ہیں, یقین کریں چوتھائی صاحب, آپ کی ایکسپورٹ اگر 20-25 ہزار بھی ہے تب بھی آپ کا ویزا امریکہ کا لگے گا. وہ اور سر میرے تو 4 دن میں اگلے نے مجھے ایسے پاسپورٹ واپس ریٹرن کیا کہ جناب تم امریکہ پہنچو, اتنے ہی کرنڈے ہو. اچھا فضان بھائی, میرا آپ سے باتیں کبھی جو ہے نا وہ دل نہیں بھرتا کرنے کا. آخری سوال یہ ہے کہ فضان صاحب آپ نے یہاں کمپنی رجسٹر کرا لی, امریکہ کے اندر کمپنی رجسٹر کرا لی, کیا آپ کو امیگریشن لینے میں, ویزا لینے میں کیا یہ کوئی ہیلپ کرتی ہے؟ بہت ہیلپ کرے گی, بہت ہیلپ کرتی ہے. دیکھ جی, جب آپ نے کسی ملک کو کما کے دینا پیسہ, اس کو ٹیکس دینا ہے, تو وہ تو پلیٹ میں رکھ کے سب کچھ آپ کے پاس لے جاتی جا کے. تو پھر ہم لوگ بزنس اکاؤنٹ کیوں نہیں کھلواتے, ٹیکس فائل کیوں نہیں کرتے؟ کم علمی, نہ تجربہ کاری, اور نہ کسی نے بتایا, اور جس نے بتایا پھر اس نے لوٹا. تو جناب یہ تھی ہمارے لیے پاسبلٹیز جو ہمیں اپنے بزنسز رائٹ پریکٹسز کرنے کی وجہ سے مل سکتی ہیں. یہاں رہو, دنیا کا سب سے چیپسٹ کنٹری ہے, لیکن اس 5 پاؤ کے بھیجے کو گلوبل کر لو. اپنی کمپنیز USA میں کھولو, یورپ میں کھولو, مڈل ایسٹ میں کھولو. آج آپ کو یہ انٹرنیٹ جو ہے آپ کو گلوبل ایکسیسیبل بناتا ہے. یہاں پر بیٹھ کے اگر نیٹ فلکس دیکھ سکتے ہو نا, تو پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹس اور سروسز بھی سیل کر سکتے ہو. اسی عہد کے ساتھ, اسی انفارمیشن کے ساتھ اور اسی مشن کے ساتھ ہم لگے ہیں. ہمیں دوبارہ اپنے عروج و کمال کو پہنچنا ہے, اپنے پاسپورٹ کی عزت بڑھانی ہے. اگر پورے کے پورے پاکستان کے رہنے والے نوجوان باہر جانا چاہیں گے تو کیا جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے نا.
क्या अगर इस मुल्क में सब लोग भगोड़े होना चाहें तो भगोड़े हो सकते हैं? और मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछता हूँ आखिर में कि आपकी जो माँ है, धरती माँ, इसको भी धरती माँ बोलते हैं ना? जब धरती माँ को आपकी जरूरत है तब उसको छोड़ के जाना, तब आप उसको छोड़ के जाना, बिल्कुल वो बगैरती है। और मैं समझता हूँ कि आज जो इस मुल्क को परमानेंटली छोड़ के जा रहे हैं, ताजर के जोर पे जरूर जाओ, रसूल खुदा की सुन्नत को पे अमल करते हुए जरूर पूरी दुनिया में जाओ, अपना रिस्क ढूंढो, अपने लिए, अपने रहने वाले लोगों के लिए रिस्क ढूंढो। लेकिन जंग में, परेशानी में भागने वाले को ना भगोड़ा कहते हैं, और भगोड़ा जो है ना वो बगारत होता है थोड़ा सा। थैंक यू एवरीवन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।